بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے۔ میں گورنر منتخب ہونے کے بعد میری آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے اس پہ مجھے مبارکباد پیش کی۔ میں نے بھی جو ہے وزیر اعظم صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کی الیکشن پہ مبارکباد پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا جس کے بڑے ایشوز ہیں، بڑے مسائل ہیں، اس کے اوپر بڑی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم صاحب نے اس پہ بڑا جو ہے اپنا انٹرسٹ شو کیا۔ ہمارے کچھ ایشوز تھے بجٹ میں جو ہے اس پہ ڈسکشن کرنے کے، وہ بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ خیبر پختونخوا کو 1991 ایکارڈ کے بعد جو پانی کا شیئر تھا وہ جو ملا تھا اس کی یوٹیلائزیشن ابھی تک نہیں ہوئی۔ میں مشکور ہوں صوبائی حکومت کا بھی۔ پہلے انہوں نے چشمہ رائٹ لفٹ کم گریوٹی کینال کے لیے 2 ارب رکھے تھے، پھر ہماری ڈیمانڈ پر انہوں نے 10 ارب رکھے ہیں۔ میں نے بھی وزیر اعظم صاحب سے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ چشمہ رائٹ لفٹ کینال کے لیے جو ہے وفاق سے بھی پیسے رکھے جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے اس کی یقین دہانی کرائی ہے، اور خیبر پختونخوا میں اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے چشمہ رائٹ لفٹ کم گریوٹی کینال کا جو ہے وزیر اعظم صاحب ڈیر اسماعیل خان آ کر اس کا جو ہے وہ افتتاح کریں گے۔ سب سے بڑا جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تھا۔ میں مشکور ہوں اپنے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، جنہوں نے ہماری بات مانی، ہماری پالیسی کو اپنایا۔ میں نے ہمیشہ ان سے کہا کہ یہ ڈائلاگس کے ذریعے، سلطان رائی کی بڑکوں کے ذریعے چیزیں حاصل نہیں ہوتی، سوئچ آن آف سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ ہم نے اپنے صوبے کا مقدمہ وفاق کے ساتھ دلیل اور دلائل کے ساتھ لڑنا ہے۔ اور وہ بات مانتے ہوئے جب SIFC کی میٹنگ کے بعد انہوں نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور اویس لغاری کے صاحب کے ساتھ میٹنگ کی، میں مشکور ہوں محسن نقوی صاحب کا جس نے اس کے اندر ایک میڈیٹر کا کردار ادا کیا، اور پھر وفاقی حکومت کا جنہوں نے ہمارے دلیل اور دلائل کو سنا اور کچھ لوڈ شیڈنگ کا جو ہے دورانیہ کم کیا۔ اب اور بھی اس پہ میری وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی کہ ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے اور اس سے بھی کم لوڈ شیڈنگ ہو، کیونکہ گرمی آنے والی ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کر آپ کے جو وفاق کے اور انرجی منسٹری کے جو گریونسز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم جو ہے وہ دور کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے اور ایشوز بھی تھے، فاٹا اور پاٹا کے ٹیکسز کے ایشو، اس کے اوپر بھی میری بڑی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ میں خود مالاکنڈ گیا تھا، وہاں پہ جو ہے میں نے وہاں کے بزنس کمیونٹی سے، وہاں کی سیاسی جماعتوں سے ہماری ڈائلاگز ہوئے۔ اب مجھے بھی کئی ڈیلیگیشنز وہاں کے ملے، اور ان کا جو مقدمہ تھا وہ آج میں نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا کہ فاٹا اور پاٹا کے ٹیکسز کا جو ایشو ہے اس کے اوپر وفاقی حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور یہ جو اس وقت جو ہے وہ لوگ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس پہ بھی وزیر اعظم صاحب نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو گریونسز ہے فاٹا اور پاٹا کے لوگوں کو، اس کو بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایڈریس کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یونیورسٹی 34 یونیورسٹیاں خیبر پختونخوا میں ہیں، جس میں 26 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر اس وقت موجود نہیں ہیں۔ یہ ہماری ایجوکیشن ایمرجنسی کا حال ہے۔ اور پچھلے سال صوبائی حکومت نے 3 ارب روپے کے لگ بھگ رکھے تھے یونیورسٹیوں کے لیے، جس میں سے 1 روپے بھی ریلیز نہیں ہوا۔ یہ ہماری ہیلتھ اور ایجوکیشن کا، ہیلتھ کی تو آپ بات چھوڑے، ایجوکیشن کا حال ہے کہ یونیورسٹی 34 یونیورسٹیاں، جس میں سے بہت کم یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اس وقت اپنے جو ہے وہ اچھی چل رہی ہیں، باقی سب جو ہے اس وقت وفاق کی طرف دیکھ رہی ہیں ان کی فنڈنگ کے لیے۔ اس پر بھی میری وزیر اعظم صاحب سے جو ہے بات چیت ہوئی۔ نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ بھی جو ہے بات چیت ہوئی، اس کے اوپر بھی جو ہے ہمارے جو ہے ہم اپنا ایک کیس جو ہے بنائیں گے اور وفاق کے سامنے پیش کریں گے۔ اس طریقے سے فارمر فاٹا مرج ضلعوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وفاق سے 100 ارب روپے کا، اس کا اب وہ جو اگر اس کا پالیسی کو دیکھا جائے تو اس وقت وہ 200 سے 250 ارب روپے بنتے ہیں۔
اس کی بھی میں نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی. ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے جو دیر موٹر وے ہے، ماضی میں ایک موٹر وے بننے جا رہی تھی جو کہ دیر سے ہوتے ہوئے چترال جاتی، وہ جو ہے بالکل سرد خانے میں ڈال دی گئی تھی ماضی کی حکومتوں میں. تو اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے. دیر موٹر وے بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بھی ہم NHA کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا ہے. ہماری یہ ڈیمانڈ میں نے رکھی وزیر اعظم صاحب سے کہ 25% تنخواہیں سرکاری ملازمین کی بڑھائی جائے، اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے اس ضمن میں بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ 25% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائے. ساتھ ساتھ میں صوبائی حکومت سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی جتنی کم از کم جو ہے وفاق اضافہ کرے تنخواہوں میں، اتنا آپ بھی کم از کم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں. ساتھ ساتھ ہمارے پینشنرز ہیں ان کے جو ہے پینشن میں اضافہ کریں. اور ساتھ جو ہے میں نے ان کے ساتھ، کیونکہ ماضی میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اس وقت سعد رفیق صاحب غالباً منسٹر تھے، اسمبلی میں بھی فلور بھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت ہم 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، ایک ڈیر اسماعیل خان اور ایک سکھر. اس پہ جو ہے میں نے بات چیت کی کہ اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، اور جو کمٹمنٹ ہوئی تھی ماضی میں 2 ایئرپورٹس کی، ڈیر اسماعیل خان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے اور سکھر کو جو ہے وہ جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے. تو ان چیزوں پر جو ہے وہ ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے، جو ہمارے ٹیکسز ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہے، اس وقت پراپرٹی ٹیکس جو ہے FBR کی طرف سے بہت زیادہ لگایا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں پراپرٹی کا کاروبار 0% پہ آ گیا ہے. اس پر بھی میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے کہ اس کو بھی جو ہے پراپرٹی ٹیکس کو بھی دیکھا جائے. خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ جس صوبے میں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر کا جو وہ ہے وہ صوبے کا کام ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرے. اس وقت ہمارے ہی میرے ضلع میں، وزیر اعلیٰ صاحب کے ضلع میں، IG صاحب کے ضلع میں جو ہے اگر جج اغوا ہو رہا ہو، 8 ہمارے سیکیورٹی جو کسٹم انڈیا کے سیکیورٹی افسران شہید ہو رہے ہوں، جہاں پر جو ہے آپ کے جو ہے لکی سیمنٹ فیکٹری سے بھتہ لیا جا رہا ہو، وہاں پر اس وقت جو ہے مجھے پرائیویٹ بس جا کے کانوائی بنا کر شام کو جو ہے گاڑیوں کو گزارا جاتا ہے. تو میں نے یہ بھی کہا ہے، اور میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کہوں گا کہ اپنے صوبے پہ لا اینڈ آرڈر پہ بھی دھیان دیں. اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ساؤتھ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ خراب ہے. تو یہ چیزیں ہیں. پہلی میٹنگ تھی، بہت سی جو ہے وہ جو ہے درد لے کر وزیر اعظم صاحب کے پاس آئے تھے، کیونکہ پچھلے جو 10 سال ہو چکے ہیں، 10 سال جو صوبے کا حال ہے وہ شاید فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ اور ہو، لیکن حقیقتاً کچھ اور ہے. میں آپ کی اسلام آباد کی میڈیا کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں خیبر پختونخوا کا وزٹ کریں. اس وقت آپ کا گورنر ہاؤس ہے، آپ کے ساتھ میرا جو ایک تعلق رہا ہے ایز اے انفارمیشن سیکرٹری آف دی پارٹی، وہ جو ہے ہمارا ایک تعلق رہا. آپ آئیں، وہاں پر دیکھیں جو اچھی چیزیں ہوں گی خیبر پختونخوا کی. ہم کوشش کریں گے ہم وہ سندھ اور پنجاب میں بھی اڈاپٹ کریں، بلوچستان میں بھی اڈاپٹ کریں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو باقی صوبوں کی اچھی چیزیں ہیں، جیسے سندھ میں NICVD ہے، SIUT ہے، سائبر نائف کے ہاسپٹل ہیں، کینسر کے ہاسپٹلز ہیں، ان چیزوں کو اگر خیبر پختونخوا میں اڈاپٹ کیا جائے، مفت علاج ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیزیں ہوں گی. اگر ہماری صوبائی حکومت سندھ کی HEC کو فالو کرے، سندھ کی HEC نے جو صوبائی حکومت ہے 20 ارب روپے پچھلی دفعہ اپنے یونیورسٹیز کو دیے، اور ہم نے تو 3 ارب رکھ کے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اور دیکھ ہم وفاق کی طرف رہے ہوتے ہیں جو ایجوکیشن ایمرجنسی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے درد ہیں ہمارے، بہت سے ہمارے جو ہیں. ہم نے ایک جو ہے ایک اچھا خیبر پختونخوا، ایک پرامن خیبر پختونخوا بنانا ہے، جس میں ہمیں وفاق کی ضرورت ہوگی. ہر ایشو میں ہمیں وفاق کی ضرورت ہے. اور میں نے ہمیشہ اپنے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کہا ہے کہ آئیں مل کر خیبر پختونخوا کو جو ہے ایک پرامن صوبہ بنائیں، ایک ترقی یافتہ صوبہ بنائیں. اور میں نے ان کو دعوت دی ہے، اور آج آپ کی طرف سے دوبارہ ان کو دعوت دے رہا ہوں. آئیں، یہ گورنر ہاؤس آپ کا بھی ہے اور یہ میرا بھی ہے، یہ کسی کی ذات کا نہیں ہے. ہم بیٹھیں اور صوبے کا مقدمہ بنائیں، اور مرکز کے ساتھ آ کر ہم اپنے لیے فنڈز، اپنے لیے ترقیاتی کام لے کر جائیں. اگر آپ کو کوئی شرم محسوس ہوتی ہے گورنر ہاؤس آنے میں، یا اور محسوس ہوتا ہے، تو مجھے نہیں ہوتا. آپ مجھے بلائیں صوبے کی ترقی کے لیے.
میں ہر جگہ جانے کو تیار ہوں. اس سے پہلے میں سیاسی جماعتوں سے بھی ملاقاتیں کر رہا ہوں. یہ عوامی گورنر ہاؤس ہے, یہ دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. میں نے آفتاب شیرپور صاحب سے بھی ملاقات کی ہے. میں نے سینٹر مولانا عطا الرحمان صاحب جو کہ جے یو آئی کے صدر ہیں صوبائی, ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. کل میری پروفیسر ابراہیم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جو ہمارے جماعت اسلامی کے صوبائی امیر ہیں. میں ان کے آفس گیا. میں ابھی عوامی نیشنل پارٹی کے پاس بھی جاؤں گا اور تمام صوبائی مشران کے پاس جاؤں گا اپنے صوبے کے لیے, اپنی عوام کے لیے. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہماری لڑائی میں ہمارے صوبے کے لوگ متاثر ہوں. گورنر ہاؤس سے کبھی بھی سازش کی بو نہیں آئے گی. اگر میرے وزیر اعلیٰ صاحب کو یا ان کی کابینہ کو گورنر ہاؤس کا کوئی فوبیا ہے یا ان کے لیے ایسے نظر آئے گورنر راج لگائے ہوئے ہے, رٹ لگائی ہوئی ہے, آپ پرفارم کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو عوام نے یا جیسے بھی آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, آپ اس سے چیف منسٹر ہیں, آپ اپنا روڈ میپ لے کے آئیں, آپ ترقیاتی کام کریں. آپ جو ہے ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کی ایک ضرورت ہے. مجھے کیونکہ سی ایم صاحب میرے علاقے کے ہیں, مجھے ان کی مجبوری کا احساس تھوڑے دن پہلے ہوا, کیونکہ کیا مجبوریاں ہیں جو کہ میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہے. میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں اور جدھر بھی میری ضرورت ان کو پڑے گی میں ان کے لیے حاضر ہوں. کیونکہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے جو ہے کولیگز کے ساتھ جو بندہ مشکل وقت میں کھڑا رہتا ہے اسی کو مانا جاتا ہے. تو مجھے پتہ ہے جن مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں, جن کا بیان کرنا میں سمجھتا ہوں یہاں پر ممکن نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوں. مجھے ان کا احساس ہے اور میں ان کے لیے حاضر ہوں. وہ چاہے گالیاں دیں گے, جو بھی کریں گے, وہ خیر ہے تھوڑی سی اور بھی دے دیں. اگر اس سے ان کے جو ہے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے تو میں ان کو آج کھلا بلینک چیک دیتا ہوں. آپ نے جتنی گالیاں, جتنا برا بھلا گورنر ہاؤس کو کہنا ہے, اس سے اگر آپ کو سہولت ملتی ہے تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں. شکریہ. اچھا سر, آپ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کب کر رہے ہیں اور کوئی ٹائم آپ نے ان سے لیا ہے تو آگے سے ان کا کیا رسپانس تھا؟ اور دوسرا سر, یہ فاٹا کے کچھ قبائلی عمائدین کے کچھ تحصیل کا ایشو ہے, ان کے گھر وغیرہ جب یہ مارچ ہوا تھا تو وہ اس کو ایڈریس کب کریں گے؟ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب والے بڑے محترم ہیں, پولیٹیکل لیڈر ہیں, ہمارے صوبے کے ہیں, میرے ضلع کے ہیں, میرے مشر ہیں. میں نے ہمیشہ اپنے سیاسی قائدین کا احترام کیا, چاہے وہ حکومت میرے ساتھ ہوں یا اپوزیشن میں ہوں. عزت دینا ہمارا فرض بنتا ہے اپنے مشران کو, چاہے جس پولیٹیکل پارٹی سے ہوں. میں ان کے دفتر چل کے گیا. ان کے بھائی سینٹر مولانا عطا الرحمان صاحب اس وقت صوبائی امیر ہیں, ان کے ڈیلیگیشن بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, ان کے باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وہاں پر گیا, میں نے ان سے چائے کی کپ پی, اچھی بات چیت ہوئی. مولانا صاحب میرے بزرگ ہیں, جب بھی مولانا صاحب مجھے بلائیں گے میں بالکل حاضر ہوں. ان سے ملاقات بھی کروں گا, ان سے گائیڈنس بھی لیں گے. ایک جمہوریت پسند بندے ہیں, ایک پولیٹیکل بندے ہیں, اور ان سے گائیڈنس اور باقی سیاسی مشران سے انشاءاللہ گائیڈنس لے کر اپنے صوبے کی ترقی کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے. اور جہاں تک قبائلی عمائدین کی بات ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کے مسائل بھی جو ہے, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا مقدمہ جو ہے وہ یہاں پر اسلام آباد میں لاؤں گا. انشاءاللہ تعالی اس کا مقدمہ ہم لڑیں گے. وزیر اعظم صاحب نے مجھے پوری سپورٹ کا کہا ہے کہ آپ جب بھی مجھے پشاور بلائیں گے یا جب بھی آپ ادھر آئیں گے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے, تو انشاءاللہ تعالی ان کا جو ہے وہ ان کام کریں گے. آپ کو میں ایک اور اچھی بات بتاؤں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم یوتھ کے نمائندے ہیں اور یوتھ کی بات کرتے ہیں, 15 سال ہو گئے وہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئی. ایک کرکٹ میچ پی ایس ایل کا بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا اور نہیں ہوا. ان کو نہیں, کوئی بھی یوتھ کی ایکٹیویٹیز نہیں کی. دوسری بات, یوتھ کی بات کرنے والے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو فالو کریں. آج سندھ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کی بدولت اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ختم کر دی گئی ہے. میں گزارش کروں گا اپنی صوبائی حکومت سے کہ وہ بھی یہ بل لے کر آئیں اور خیبر پختونخوا میں بھی اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی ہٹائیں تاکہ ہمارے نوجوان اپنی جو ہے پازیٹیو پالیٹکس کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں خیبر پختونخوا کی اچھی ہوں گی ہم ادھر لے کے جائیں گے, جو باقی صوبوں کی بھی لیں. تو جو یوتھ کی بات کرتے ہیں ان کو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ یونین پہ بھی پابندی ہٹائیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پالیٹکس میں. اچھا, ایک تو یہ بتائیے گا گورنر صاحب, اس وقت جو اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس ہے اس میں گورنر انیکسی کو کیا لاک لگا ہوا ہے, آپ کے جانے پہ کوئی پابندی ہے؟ اگر یہ ہے تو کیا یہ آئینی طور پہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج خیبر پختونخوا کے گورنر پرائم منسٹر سے ملے ہیں, اچیو کیا کر کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ میں بھی بولوں گا یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ ہو گیا. وہ اچیومنٹ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہو. آج ہم نے ایجنڈا رکھا ہوا ہے, اس کو انہوں نے کمٹمنٹ کی اور میں
मुझे उम्मीद है और उनकी कमिटमेंट जो है, जिस तरीके से उनका जो बैठे थे और जो कमिटमेंट उनकी थी, उनके जो है आहद चीमत साहब भी बैठे हुए थे, राना सोलह साहब भी मौजूद थे, बड़ी जो है उनकी बातचीत हुई। मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब का इस पर भी शुक्रिया अदा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जिस तरीके से लोड शेडिंग पे कमी की है, और भी हम इंशाल्लाह ताला इसमें कमी लेके आएंगे, गैस की लोड शेडिंग में कमी लेके आएंगे। अचीवमेंट आहिस्ते आहिस्ते हम आपको जो है बताते रहेंगे। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा हाउस की बात है, वो ना अली अमीन गंडापुर का है, ना फैसल करीम कुंडी का है, वो CM और जो है वो गवर्नर का है। और सूबाई हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी नाअहली, नालायकी और कोताही जो है वो छुपाने के लिए ऐसे इकदाम करें। अब जो गवर्नर राज की बात करते हैं, वो खुद अपने लिए काम कर रहे हैं गवर्नर राज के लिए, लेकिन कभी भी हम जो है ये नहीं कहेंगे कि सियासी यतीम सियासी शहीद बने। हम कभी भी सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। आप अगर खुद ये ऐसा एक्ट करना चाहते हैं, और आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मुस्तकबिल में इनसे डिलीवरेंस नहीं होनी और उन्होंने हालात ऐसे ख़राब करने के गवर्नर राज लग जाएगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, आपको जिस मैंडेट मिला है या व्हाटएवर फजल रहमान साहब कह रहे हैं दिया गया है KP हुकूमत को भी, तो आप जाके डिलीवर करें, आप जाके लोगों के मसाइल हल करें। आपको आवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया कि आप जाकर गालम गलोच करें। आपने अगर स्विच ऑफ ऑन की बात की थी, असल चीज़ होती है डायलॉग्स, दलील और दलाल। आप आए, आपने दलील और दलाल से बात की वफाकी वजीर से, दोनों वफाकी वज़रान ने आपकी बात सुनी और मसला हल हुआ। स्विच ऑफ ऑन करने की बात आसान होती है, लेकिन गवर्नर साहब के पास भी एक ऐसा बटन है जो सूबाई हुकूमत का एक दफ़ा स्विच ऑफ हो जाए तो फिर कभी ऑन नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, ऐसे ही FC में आप के बकौल के आपकी कोशिश से उनका नाम शामिल हुआ है एपेक्स कमेटी में, और अगर आपकी कोशिश से नाम शामिल हो सकता है तो फिर इख्तलाफात में देर किस चीज़ की है, इख्तलाफात ख़त्म होने में? देखें, SIFC में एक कंपोजिशन थी चारों सूबाई वज़ीर आला की, चाहे हमारे सूबे का एजेंडा है या नहीं है, कंपोजिशन के मुताबिक आपको चारों चीफ मिनिस्टर्स को बुलाना पड़ता है। मैंने TV पे देखा इनके अपने वफाकी वज़ीर और सूबाई वज़ीर जो है मुशीर जो है इसके ख़जाना की, उन्होंने कहा कि मैं नहीं बुलाया गया। तो मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से रब्ता किया और मैंने कहा कि जो भी है, मैं इसको नहीं देख रहा कि कौन सी पार्टी का और क्या नाम है इसका, ये मेरे सूबे का वज़ीर आला है और सूबे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेवारी है। तो आपको वज़ीर आला साहब को बुलाना चाहिए, आना चाहिए। वज़ीर आला साहब गए हैं, उन्होंने अपनी बातचीत की है, उसके बाद प्रेस टॉक भी की है, उसके बाद मेरे बड़े भाई कहें, छोटे भाई कहें, मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठकर जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो यही कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो जो आप लगारी साहब और उसके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अचीव की है, अच्छी बात है, अचीवमेंट। हम कहते हैं अच्छी बात है, हम मिलकर सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे। वो हमारे साथ बैठे ना बैठें, लेकिन सूबे की तरक्की में, सूबे के हुकूक के लिए हम हर फोरम पर इंशाल्लाह लड़ेंगे और काम करेंगे। ये बताइएगा कि आपने यूथ की बात की, डायलॉग्स की बात की, अभी बजट आने वाला है तो आप यूथ को तो प्रमोट कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या ऐसी सजेशन होंगी कि यूथ के लिए इस बजट में किस तरीके से आपके सूबे में काम किया जाए और बजट में यूथ के लिए चीज़ें रखी जाएँ? देखिए, मैंने आपको कहा है कि जो यूथ की जमात है, उन्होंने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट जो है, जो कि क्रिकेट में मशहूर थे, आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे सूबे में नहीं हो सकी। गालिबन आधी टीम क्रिकेट की जो है वो उनका ताल्लुक KP से है, लेकिन नहीं हुई। मैं कहता हूँ कि यूथ की प्रमोशन के लिए सूबाई हुकूमत भी काम करे, वफाकी हुकूमत भी काम करे, हम यूथ को इंगेज करें। 65% आबादी इस मुल्क की कहे, उसको हम इंगेज करें और इंशाल्लाह हम करेंगे। कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह आपको जो है यूथ एंगेजमेंट नज़र आएगी। आपको भी दावत देंगे, पेशावर इतना दूर नहीं है, आप आएँ, वहाँ पर देखें कि हम क्या काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली। हम आपको सोशल मीडिया भी दिखाएंगे, लेकिन किसी और मुल्क की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, किसी और मुल्क की एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, अपनी दिखाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे। आपको बुलाकर वहाँ आपकी मेहमान नवाजी करेंगे और इंशाल्लाह ताला मिलकर काम। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों उसी दिन जिस दिन वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई, उस दिन हमने पूछा वज़ीर आला से कि आपके इख्तलाफात क्यों हैं, अगर मोहसिन नकवी के साथ बैठ सकते हैं तो गवर्नर के साथ क्यों नहीं? तो उनका ये कहना था कि गवर्नर एक आईनी होता है, मेरा कोई इख्तलाफात नहीं है। क्या इख्तलाफात हैं गवर्नर से? मेरे तो कोई इख्तलाफात नहीं है, मेरे तो रिश्तेदार भी है, मेरे तो इलाके का भी है, और मैं हर सियासी जमात के लीडर के साथ बैठने को तैयार हूँ। ये आईनी ओहदा है, गवर्नर हाउस हर पार्टी का है, हर कोई आ सकता है। पिछले दिनों अवामी नेशनल पार्टी का डेलीगेशन भी आया था, फाटा के लोग, फॉर्मर फाटा के लोग भी आए थे, और सूबे की तरक्की के लिए जो है बिल्कुल हम काम करेंगे। और बिल्कुल आईनी ओहदा है, मुझे पता है, मुझे अपने गवर्नरशिप का दिफा करना आता है, गवर्नर हाउस का दिफा करना आता है, और इंशाल्लाह ये मुझे जिम्मेवारी दी गई है। मेरी जो है CM KP से कोई इख्तलाफात नहीं है। सूबे की तरक्की के लिए मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप मुझे सूबे की तरक्की में कभी भी नहीं देखेंगे माजी की तरह। अगर कोई कहे कि मैं रोड़े अटकाए जाएंगे, सूबे की तरक्की के लिए एक रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे, बल्कि हम उनसे बढ़कर उनके लिए
मैनूवरिंग करेंगे, उनका मुकदमा लड़ेंगे ताकि सूबे की तरक्की हो। शुक्रिया।